بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں نے یوٹیوب پر مختلف ویڈیو اپلوڈ کر رکھی ہیں دین اسلام کی خاطر، اور آپ سے امید کرتا ہوں آپ میرے چینل دین دنیا اور مسلمان کو لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے اور سبسکرائب بھی کریں گے دین اسلام کی خاطر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ تو آئیے چلتے ہیں اسلامی ویڈیو کی طرف۔ اچھا، اب یہ وہ بات ہے جو ہونی ہے، ابھی آپ لوگ دیکھیں گے کہ کچھ عرصے بعد، سال میں ہو 2 سال میں ہو، یہ ہوگی۔ آپ اخباروں میں پڑھیں گے جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک جگہ ہم نے یہ بھی دیکھا، حضور کو فرماتے ہوئے سنا، خود فرماتے ہوئے سنا، وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ خانہ کعبہ سے امام مہدی کا ظہور ہوگا، تو اس کے بارے میں ہم نے جو ہے یہ وہاں سے سنا کہ ایک دن آئے گا کہ لوگ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے، اور دوران طواف آواز آئے گی کہ انا مہدی خلیفۃ اللہ فاتبعونی، کہ میں اللہ کا خلیفہ امام مہدی ہوں، میری اتباع کرو۔ نظر نہیں آئیں گے، اب لوگ ڈھونڈتے رہیں گے۔ ہم نے وہ منظر دیکھا باطن میں کہ آواز آ رہی ہے کہ بھائی میں مہدی ہوں، اللہ کا خلیفہ ہوں، میری اتباع کرو، آواز ہی آ رہی ہے بس۔ اب لوگ ڈھونڈ رہے ہیں ادھر ادھر، کہاں ہیں، پولیس آ جاتی ہے، شرطے آ جاتے ہیں، ہاں بڑا ہنگامہ ہو جاتا ہے، کدھر ہے، سب کی تلاشی لے رہے ہیں۔ یہ باطن میں ہم نے دیکھا، وہ کہیں کچھ نہیں ملا، لوگوں سے پوچھنے بھائی تو نے کہا تھا یہ، وہ کہ خدا کا واسطہ ہے میں کیسے کہہ سکتا ہوں، لوگ یہ کہیں گے۔ پھر ایک دیکھا کہ ایک ان کا جو ہے کمانڈر آ کے حضرت اسود کے پاس کھڑا ہو، پیٹ کر کے کھڑا ہے، اور پھر آواز آتی ہے کہ جی میں امام مہدی ہوں، اللہ کا خلیفہ ہوں، میری اتباع کرو۔ وہ یوں ڈر کے مارے یوں دیکھتا ہے، تو آواز اس کو، ان کا دھیان نہیں جاتا ہے کہ یہ آواز حضرت اسود سے آ رہی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب ہوتا یہ ہے کہ باری باری سب کو کہا جاتا ہے کہ جاؤ اور حضرت اسود کو بوسہ لے لو۔ جب کوئی جہنمی جاتا ہے تو وہ بوسہ لے کر کے واپس آ جاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، اور جب کوئی مومن روح جاتی ہے وہ بوسہ لیتا ہے تو آواز آتی ہے کہ میں امام مہدی ہوں، میں اللہ کا خلیفہ ہوں، میری اتباع کرو۔ جب کوئی مومن جائے تو حضرت اسود سے آواز آئے، جب کوئی منافق یا کافر جائے تو حضرت اسود خاموش۔ اب پھر ان کو گمان یہ ہوتا ہے کہ کوئی خانہ کعبہ کے اندر چھپ کے بیٹھ گیا ہے اور وہاں سے بولتا ہے، ان کو یہ گمان ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ وہ بات ہے جو ہونی ہے، ابھی آپ لوگ دیکھیں گے کہ کچھ عرصے بعد، سال میں ہو 2 سال میں ہو، یہ ہوگی۔ آپ اخباروں میں پڑھیں گے جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب وہ یہ کہیں گے کہ بھئی خانہ کعبہ کا دروازہ کھولو، ان کے اندر کوئی چھپ کے بیٹھا ہوا ہے۔ خانہ کعبہ کی جو دیوار ہے، سرکار گوھر شاہی نے اس میں اپنا ایک جثہ اس دیوار میں رکھا ہوا ہے، یہ سرکار نے مجھے خود ظاہر میں بتایا۔ تو جب وہ اندر جائیں گے تو دیوار کے اوپر جو ہے سرکار کا قد آور جو ہے وہ نقش جو ہے ان کو نظر آئے گا، تو وہ یوں جھپٹیں گے کہ گرفتار کر لیں، لیکن وہ دیوار کو ٹکر لگے گی۔ پھر وہ ادھر اور لوگوں کو بلائیں گے، کبھی اس دیوار پر، کبھی اس دیوار پر، کبھی اس دیوار پر۔ مجھے یاد ہے کہ 2-2.5 سال یا 3 سال پہلے اخباروں میں ایک خبر آئی کہ اوپر سے نور کی ایک شعاع کعبے کے اوپر پڑ رہی ہے، اور لوگوں نے ویڈیو وغیرہ بھی بنائی کہ ماشاء اللہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی جو ہے قدرت۔ وہ نور کی شعاع کیا تھی؟ وہ جہاں امام مہدی ہوگا وہیں تجلیات ہوں گی نا۔ تو بالآخر یہ اس نتیجے پر پہنچیں گے، بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں، یہ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ کعبے کے اوپر جادو ہو گیا ہے، کیونکہ وہ نقشہ کبھی اس دیوار پر، کبھی اس دیوار پر، کبھی اس دیوار پر، پتھر میں سے آواز آ رہی ہے، اور متحرک تصویر امام مہدی کا چہرہ اور پورا وجود کعبے کے اندر دیواروں کے اوپر گھوم رہا ہے۔ یہ کہیں گے جی کعبے کے اوپر جو ہے نا جادو ہو گیا، جادو ہو گیا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا کرائیں گے، اس کو دھوئیں گے، اس کے بعد بھی جتنا قرآن کی تلاوت کرائیں گے وہ آواز اتنی زیادہ تیز ہو جائے گی،
جتنا زیادہ قرآن کی تلاوت ہوگی امام مہدی کا چہرہ اور وجود مبارک دیوار پر اتنا زیادہ گہرا ہو جائے گا۔ پھر بالآخر کیا ہوگا؟ پھر یہ فیصلہ کریں گے کہ کعبے کے اوپر جادو ہو گیا ہے، لہٰذا اب اس شرک کو ختم کرنا ہے۔ پھر وہ ایک ایک اینٹ کعبے کی توڑ دیں گے۔ حدیث میں لکھا ہے، یہ صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے تو آپ کو وہ کہانی بتائی ہے جو میں نے دیکھی، اور جو اس حدیث کے اس قول سے پہلے کا واقعہ ہے نا۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک کالے رنگ کا حبشی ہوگا اور وہ کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، صرف اتنا لکھا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہاں تک کی نوبت کیسے آئے گی کہ کعبے کی اینٹ سے اینٹ جو بجے گی، تو اس سے پہلے کیا ہوگا جو یہ انتہائی اقدام ہوگا۔ ابھی تو آپ یہ سوچ رہے ہیں نا کہ بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کعبے کی کوئی اینٹ سے ہم مر گئے ہیں کیا، کون گرانے دے گا کعبے کو؟ لیکن کعبے کے رکھوالی، کعبے کے متولی جن کا قبضہ ہے، جب وہ یہ کہیں گے کہ کعبے پر جادو ہو گیا ہے، شرک کا اڈا بن گیا ہے، تو پھر تو وہ ایک ایک اینٹ توڑیں گے اور کوئی کچھ بول بھی نہیں سکے گا۔ اس طرح کعبے کو مسمار کر دیا جائے گا۔ کعبے کو مسمار کر کے گراؤنڈ زیرو کر کے بیٹھ جائیں گے، پھر وہاں سے امام مہدی کی آواز آئے گی۔ پھر وہاں سے پھر بھی وہاں سے امام مہدی کی آواز آئے گی، پہلے ان کو سلویٹ ہیولا نظر آئے گا گراؤنڈ زیرو پر، ہرے رنگ کا، جیسے نور کے نیون لائٹ سے ایک ہیولا بناتے ہیں نا، وہ گرین لائٹ سے وہ ایک ہیولا چلتا ہوا نظر آئے گا۔ وہ کہے گا میں مہدی ہوں، آؤ میرے پاس، اور وہ ڈر جائیں گے۔ پھر لال رنگ کا ایک ہیولا نظر آئے گا۔ یہ راز کی باتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ پھر جب یہ مناظر ہوں گے تو کیا ہوگا ندیم؟ یہ سارے بدعقیدہ بدرو مکے سے بھاگ جائیں گے خوف سے، اور جو مومنین ہوں گے وہ مکے میں آباد ہونے لگیں گے، کیونکہ جو مومنین ہوں گے ان کو اس ہیولے کے ساتھ قریب پہنچ کے ان کا ذکر تیز ہوگا، مستی چھائے گی، اللہ کے عشق میں، محبت اور وارفتگی میں وہ دیوانے ہو کر زور زور سے ذکر کر رہے ہوں گے، اللہ ہو اللہ ہو، جیسے ہی ہیولا نظر آئے گا، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، یہ مردود وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ اور بھی ہے لیکن یہاں تک رکھتے ہیں ابھی۔